اللہ اللہ اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ سوال پوچھتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچ جاتا ہے آپ کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ اللہ پاک قیامت کے دن آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ ایک خواتین کا سوال ہے، رمضان میں عورت جتنے دن مجبوری یعنی حیض و نفاس میں ہو، اس حالت میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر نہ رکھے تو کیا بعد میں ادا کرنا چاہیے یا نہیں؟ مجبوری کے دن یعنی حیض و نفاس کے دنوں میں عورت کو روزہ رکھنا جائز نہیں، بعد میں قضا رکھنا فرض ہے۔ جیسے ہی رمضان المبارک گزر جائے، پھر بعد میں جیسے آسانی ہو، پھر چاہے آپ سردیوں میں اس کے روزے قضا کریں چاہے گرمیوں میں کریں، اس کا اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں، مجبوری ہے، کیا کریں۔ ایک اور خواتین کا سوال ہے، رمضان شریف میں بعض خواتین دوائیاں وغیرہ کھا کر اپنے ایام یعنی حیض و نفاس کو روک لیتی ہیں، اس طرح رمضان شریف کے پورے روزے رکھ سکتی ہیں اور فخریہ بتاتی ہیں کہ ہم نے تو رمضان کے پورے روزے رکھے، کیا ایسا کرنا شرعاً جائز ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ جب تک ایام یعنی حیض و نفاس شروع نہیں ہوں گے اور تب تک پاکی ہی شمار ہوگی، اور اس کو رمضان کے روزے رکھنا صحیح ہوگا۔ رہا یہ کہ روکنا صحیح ہے یا نہیں، تو شرعاً روکنے پر کوئی پابندی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ اگر یہ فعل عورت کی صحت کے لیے تکلیف دہ ہو تو جائز نہیں۔ اگر دوائی کھا کر عورت حیض و نفاس روک لیتی ہے لیکن اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو پھر ایسا نہ کرے۔ ہاں اگر اسے تکلیف نہیں ہوتی پھر ایسا کر سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے یہ سوال پوچھا، دوسرے لوگوں تک اس کا جواب پہنچا، انشاءاللہ اللہ پاک قیامت کے دن آپ کو اجر و ثواب سے نوازیں گے۔ ایک اور خواتین کا سوال ہے، حیض و نفاس میں جب میری بہنیں اور میں روزہ نہیں رکھتے تو والد، بھائی یا کوئی اور پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں روزہ ہے۔ ہم باقاعدہ سب کے ساتھ سحری کرتے ہیں، دن میں اگر کچھ کھانا پینا ہو تو چھپ کر کھاتے ہیں یا کبھی نہیں بھی کھاتے، تو کیا ہمیں اس طرح کرنے سے جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا، جبکہ ہم ایسا صرف شرم و حیا کی وجہ سے کرتے ہیں؟ جی میری بہن، ایسی باتوں میں شرم و حیا تو اچھی بات ہے، مگر بجائے یہ کہنے کہ ہمارا روزہ ہے، کوئی ایسا فقرہ کہا جائے جو جھوٹ نہ ہو۔ مثلاً یہ کہہ دیا جائے کہ ہم نے بھی تو سب کے ساتھ سحری کی تھی، یہ ایک مصلحت کا اشارہ ہے جو ان کو مزید سوال کرنے سے روکے گا۔ وہ خود بھی سوچیں گے کہ سحری ہمارے ساتھ ہی کی تھی، تو امید ہے ان کو روزہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے بھی ایک بہت اچھا سوال پوچھا، انشاءاللہ آپ کو بھی قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ جید علماء جن کو اللہ تعالیٰ نے کامیابیوں کی بلندیوں تک پہنچایا، ان سے پوچھے گئے مسائل اور ان کے حل آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک اہم بات، خواتین و حضرات، اگر آپ کو اپنے مسائل کے بارے میں سوالات پوچھنے ہوں یا دین اسلام کے حوالے سے سوالات پوچھنے ہوں تو آپ محسن اسلام کے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر سوالات بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب جلد از جلد مل جائے گا۔ اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ اللہ